اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا تیسرا باب ہے مرفوع کی اقسام، سبق نمبر 34 ہے حل عبارت۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے افعال ناقصہ کے کچھ احکام پڑھ لیے تھے، انہی احکام کا جو عربی کا متن ہے ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں اس متن کو حل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ کریں گے اور آخر میں انشاءاللہ عبارت کو حل کریں گے۔ فَإِسْمُ كَانَ هُوَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهَا نَحْوُ كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا عَلَى أَسْمَائِهَا نَحْوُ كَانَ قَائِمًا زَيْدٌ وعلى نفس الافعال ايضا في التسعة الاول نحو قائما كان زيد ولا يجوز ذلك في ما في اوله ما فلا يقال قائما ما زال زيد وفي ليس خلاف وباقي الكلام يجيء في القسم الثاني ان شاء الله تعالی۔ عبارت پڑھ دی ہے، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کریں گے۔ کانا کا اسم وہ مسند الیہ ہوتا ہے اس کے داخل ہونے کے بعد، جیسے کانا زید قائما، اور جائز ہے تمام میں ان کے خبروں کو مقدم کرنا ان کے اسموں کے اوپر، جیسے کہ کانا قائمن زید، اور ان افعال کی ذات پر مقدم کرنا بھی جائز ہے پہلے نوع میں، جیسا کہ قائمن کانا زید، اور جائز نہیں ہے افعال پر مقدم کرنا ان کے جن کے شروع میں میم الف ما آتا ہے، لہذا نہیں کہا جائے گا قائمن ما زال زید، اور لیسا میں اختلاف ہے، اور باقی کلام انشاءاللہ دوسری قسم میں آئے گا۔ تو عبارت بھی ہو گیا ہے، ترجمہ بھی ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تشریح میں یہاں پہ کل 4 مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے مسند الیہ والا۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ کانا کا جو اسم ہے وہ کانا کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ بنتا ہے، یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کانا کا اسم مسند الیہ ہے اور جو اس کی خبر ہے وہ مسند بنتی ہے۔ تو یہی بتایا فَإِسْمُ كَانَ هُوَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ، یہ جو ہوا ضمیر ہے یہ ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے اسم کی طرف۔ مطلب یہ ہوگا کہ کانا کا اسم وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ کون؟ کانا کا اسم وہ مسند الیہ ہوتا ہے بعد دخولیہ، اس کے داخل ہونے کے بعد۔ کس کے داخل ہونے کے بعد؟ یہ جو ہا ضمیر ہے یہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے اس کانا کی طرف۔ کانا کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوتا ہے، مسند الیہ ہوتا ہے۔ کون مسند الیہ ہوتا ہے؟ وہ اسم مسند الیہ ہوتا ہے، جیسا کہ کانا زید قائمن۔ اب یہ جو زید ہے یہ زید مسند الیہ بن رہا ہے کانا کے داخل ہونے کے بعد۔ اگلا مسئلہ یہ ہو گیا پہلا مسئلہ، یہاں سے دوسرا مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان تمام 17 کے 17 افعال میں ان کی جو خبر ہے وہ اسم پر مقدم ہو سکتی ہے۔ وجہ بھی میں نے آپ کو ذکر کر دی تھی کہ یہ جو افعال ہیں یہ عمل کے اندر طاقتور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر تقدیم و تاخیر ہو بھی جائے خبر اور اسم کے اندر تو ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ، تمام میں جائز ہے تقدیم و اخباریہ، ان کی خبروں کو مقدم کرنا۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ جو تقدیم ہے یہ تقدیم یجوزو کا فاعل بن رہا ہے۔ کیا جائز ہے؟ تقدیم جائز ہے، مقدم کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اخباریہ، ان کی خبروں کو۔ کن کی خبروں کو؟ یہ جو ہا ضمیر ہے یہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے اس کانا کی طرف، کانا کی اخبار کو۔ کانا سے مراد تمام افعال ناقصہ۔ علی اسمائہا، ان کے اسماء پر۔ کن کے اسماء پر؟ یہاں پر دوبارہ یہ جو ہا ضمیر ہے یا تو آپ اس کو کانا کی طرف لوٹائیں یا پھر آپ افعال ناقصہ کی طرف لوٹائیں، ان تمام افعال ناقصہ کے اسماء پر، جیسے کانا قائمن زید۔ اب یہ دیکھیں زید جو ہے یہ کانا کا اسم ہے اور قائمن یہ اس کی خبر ہے۔ قائمن مقدم ہو گیا اور زید مؤخر ہے۔ یہ تو ہو گیا دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ یہاں سے بتایا وعلی نفس الافعال سے، اور ان افعال پر بھی۔ یہ جو واو ہے اس کا عطف ڈالا جا رہا ہے اس کے اوپر، تقدیم و اخباریہ علی اسمائیہ، یجوز کے اوپر اس کا عطف ہے، یجوز علی نفس الافعال ایضا۔ تو یہاں سے واو کی وجہ سے یہاں پر بھی یجوز لگے گا۔ جائز ہے ان کی افعال کی ذات پر بھی۔ نفس افعال کا مطلب افعال ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ نفس علیحدہ ہے افعال علیحدہ ہے، مطلب یہ کہ افعال پر بھی ان کی خبر مقدم ہو سکتی ہے۔ فی التسعۃ الاول، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو اول نہیں پڑھنا، اس کو آپ نے اول پڑھنا ہے،
کیونکہ اول کی جمع آتی ہے اول، پہلے 9 کے اندر جو پہلے 9 افعال ہیں ان 9 افعال میں ان کی خبر ان کے افعال پر بھی مقدم ہو سکتی ہے۔ اور یہ والی بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو 9 کا لفظ ذکر کیا ہے یہ تسامح اور غلطی ہو گئی ہے، حقیقت میں یہ 9 فعل نہیں ہے بلکہ یہ 11 افعال ہیں جن پر مقدم ہو سکتی ہے۔ جیسے قائمن کانا زیدن، اب یہ کانا فعل ناقص ہے اور قائمن یہ کانا سے بھی مقدم ہو چکی ہے۔ اور ولا یجوز ذالک، یہاں سے مسئلہ نمبر 4 ہے۔ مسئلہ نمبر 4 یہ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ افعال جن کے شروع میں میم الف ما آ رہا ہے ان پر خبر افعال سے مقدم نہیں ہو سکتی۔ یہی کہا ولا یجوز ذالک، یہ والی بات جائز نہیں ہے۔ کیا جائز نہیں ہے؟ یہ جو ذالکہ ہے وہ یہ والی بات ہے لا نفس الافعال، اس کا تعلق اس نفس افعال کے ساتھ ہے کہ نفس افعال پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، فی ان افعال میں ما جن کے شروع میں اولی اس کے شروع میں، کس کے شروع میں؟ ان افعال کے شروع میں میم الف ما آتا ہے۔ فلا یقال، نہیں کہا جائے گا قائمن ما زال زیدن۔ اب دیکھیں ما زال یہ فعل ہے، زالہ ہے فعل ہے اور اس کے شروع میں میم الف ما آ رہا ہے، تو آپ اس زالہ سے یا اس ما زالہ سے قائمن کو مقدم نہیں کر سکتے، ما زالہ ہی مقدم ہوگا، قائمن یہ مؤخر ہوگا۔ یہ تو ہو گئے 4 مسئلے۔ 5ویں نمبر پر ہے لیسا کے بارے میں اختلاف ہے۔ لیسا کے بارے میں کیا اختلاف ہے وہ بات تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کوفی کہتے ہیں کہ اس پر بھی مقدم نہیں ہو سکتی خبر، کیونکہ اس کا بھی نفی والا معنی ہے، جبکہ بصری یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس پر مقدم ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے شروع میں کوئی حرف ایسا نہیں ہے جو نفی کا معنی دیتا ہو، بلکہ اس پورے فعل کا ہی نفی والا معنی ہے۔ یہ 5 مسئلے ہیں جو اس عبارت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور باقی آگے کہا وباقی الکلام یجیء فی القسم الثانی انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں جو 17 افعال ہیں یہ مختلف مقاصد اور مختلف اغراض کے لیے آتے ہیں، ان کے مختلف معنی ہوتے ہیں، اور ان کو افعال ناقصہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری بحث ابھی آج کے سبق میں نہیں ہوئی ہے، یا ہم یہ کہیں کہ مرفوعات کے اندر نہیں ہم کریں گے، بلکہ جب اگلا باب شروع ہوگا منصوبات کا تو یہ ساری بحث انشاءاللہ ہم وہاں پر جا کر کریں گے۔